رمضان محض ایک مہینہ نہیں بلکہ دلوں کو پاک کرنے اور روح کو روشنی دینے کا ذریعہ ہے۔ یہ مہینہ دنیا کی دوڑ سے نکل کر آخرت کی تیاری کرنے کا ہے۔ اللہ کی رحمت ہر وقت ہے، مگر رمضان میں یہ ایسے برستی ہے جیسے بارش خشک زمین پر برستی ہے۔ دنیا میں جو بھوکا رہ کر اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ اسے آخرت میں ایسی نعمتیں عطا کرے گا جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جو بندہ رمضان میں اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ اس کے لیے دنیا اور آخرت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جب زبان خاموش ہو، دل ذکر میں ہو اور ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوں، تب سمجھو کہ رمضان کی برکتوں نے تمہیں چھو لیا ہے۔ رمضان آتا ہے گناہوں کو دھونے کے لیے، ہماری دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے اور دل کو نور سے بھرنے کے لیے۔ جب روزہ تمہیں کھانے پینے سے روک دے تو زبان کو جھوٹ، نظر کو بے حیائی اور دل کو نفرت سے بھی روک دو۔ روزہ جسم کو نہیں بلکہ روح کو طاقت دیتا ہے، دل کو نرم کرتا ہے اور اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ جو رمضان کی راتوں میں اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ اسے وہ سکون عطا کرتا ہے جو دنیا کی کسی چیز میں نہیں ملتا۔ دعا وہ خزانہ ہے جو قسمت بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ رمضان کا ہر لمحہ ایک نئی امید، ایک نئی دعا اور ایک نئی دنیا کے آغاز کا پیغام ہے۔ یہ مہینہ اللہ سے مانگنے کا ہے، رو کر جھک کر اور دل کی گہرائیوں سے دعا کرنے کا ہے۔ جس نے رمضان میں اللہ سے مغفرت مانگ لی، اس کے ماضی کے سارے گناہ مٹا دیے گئے۔ افطار کا ہر لمحہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ رمضان وہ روشنی ہے جو دلوں کے اندھیرے مٹا دیتی ہے اور روح کو تازگی بخشتی ہے۔ جس نے رمضان کو اللہ کی رضا کے لیے گزارا، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جب تمہارا دل رمضان میں بدلنے لگے تو سمجھو کہ اللہ نے تم پر خاص کرم کر دیا ہے۔ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں بلکہ ہر برائی سے رکنے کا نام ہے۔ افطار کی ہر کھجور اور ہر گھونٹ پانی تمہاری دعا کی قبولیت کا پیغام لا سکتا ہے۔ جب روزہ تمہاری نیت کو خالص بنا دے تو سمجھو کہ تم نے واقعی روزہ رکھا ہے۔ جنت کا سب سے خوبصورت دروازہ باب الریان ان کے لیے ہے جو روزے کے حقدار بن گئے۔ جب دنیا تمہیں تھکا دے تو رمضان کی راتوں میں اللہ سے ملنے کے لیے سجدے میں گر جاؤ۔ جو دل رمضان میں اللہ کے حضور جھک جائے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ یہ وقت ہے اپنی دنیاوی پریشانیوں کو چھوڑ کر اللہ سے جڑنے کا۔ ہر افطار کا پہلا پانی کا گھونٹ ہمیں اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا احساس دلاتا ہے۔ ہر روزہ تمہارے گناہوں کو پگھلا کر مٹا دیتا ہے، بس نیت خالص ہونی چاہیے۔ یہ مہینہ صرف دن میں روزہ اور رات میں تراویح کا نہیں بلکہ اپنی ذات کی اصلاح کا بھی ہے۔ اگر تم رمضان میں بدل نہیں رہے تو پھر تم صرف بھوکے رہ رہے ہو۔ افطار کا وقت ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہر مشکل کے بعد راحت آتی ہے۔ جب تم اللہ پر بھروسہ کر لیتے ہو تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ہرا نہیں سکتی۔ رمضان میں اللہ سے جوڑنے والا ہر راستہ آسان ہو جاتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ لگے۔ صبر ایک ایسی کنجی ہے جو ہر بند دروازہ کھول سکتی ہے۔ جب تم دوسروں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرو گے تو اللہ تمہاری زندگی کو آسان کر دے گا۔ ہر آزمائش میں اللہ کی حکمت چھپی ہوتی ہے، بس صبر کرو اور اللہ پر یقین رکھو۔ اللہ کے نزدیک بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ جو اللہ کے قریب ہوتا ہے وہ دنیا کی پریشانیوں سے دور ہو جاتا ہے۔ جس دل میں اللہ کا نور آ جائے وہاں مایوسی کی کوئی جگہ نہیں رہتی۔ اللہ کبھی کسی کا ساتھ نہیں چھوڑتا، ہم ہی اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ کے قریب ہونے کے لیے کسی خاص وقت کا انتظار مت کرو، بس جھک جاؤ اور اپنے رب کو یاد کرو۔ اگر تمہارا دل بے سکون ہے تو سمجھو کہ تمہیں اللہ کی یاد کی ضرورت ہے۔ دنیا کی سب سے قیمتی دولت ایمان اور سب سے بڑا سکون اللہ کی رضا ہے۔ جو اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جاتا ہے، اللہ اس کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دیتا ہے۔ محبت اگر اللہ کے لیے ہو تو وہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ یہ مہینہ دنیا کی نہیں دل کی بھوک مٹانے کا ہے۔ رمضان کے روزے صرف بھوک اور پیاس کے لیے نہیں بلکہ نیت اور دل کی پاکیزگی کے لیے ہے۔ روزہ تمہاری بھوک نہیں بلکہ تمہارے ایمان کا امتحان ہے۔ رمضان میں ہر دعا ایک بیج کی طرح ہوتی ہے جو اللہ کے حکم سے بہترین وقت پر اگتا ہے۔ دنیا میں روزہ رکھو تاکہ آخرت کی بھوک اور پیاس سے بچ سکو۔ رمضان کی راتیں وہ خزانہ ہیں جنہیں ضائع کر دینا بدقسمتی کی نشانی ہے۔ رمضان میں سکون کسی چیز میں نہیں بس سجدے میں ہے۔ روزہ صرف پیٹ کا نہیں، آنکھوں، زبان اور دل کا بھی ہونا چاہیے۔ یہ مہینہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اصل بھوک روٹی کی نہیں ہے، در حقیقت یہ بھوک اللہ کے لیے ہے۔ روزہ تمہارے صبر کی پہچان ہے
اور صبر تمہارے ایمان کی علامت ہے۔ جو اللہ کی رضا کے لیے بھوکا رہتا ہے اللہ اسے بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔ جو شخص رمضان کی ان 3 راتوں میں اللہ کے سامنے آنسو بہاتا ہے اللہ اس کے آنسوؤں کو جنت کی خوشبو بنا دیتا ہے۔ نمبر 1 لیلۃ القدر 27 شب۔ یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اگر تمہارا دل بوجھل ہے گناہوں کا احساس ہے تو اسی رات اللہ کے حضور جھک جاؤ کیونکہ اس رات کے آنسو تمہارے مقدر کو بدل سکتے ہیں۔ نمبر 2 آخری جمعہ کی رات۔ رمضان کے آخری جمعہ کی رات میں اللہ کے سامنے رونے والے وہ خوش نصیب ہیں جن کے لیے اللہ کے فضل کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اگر کوئی دعا دل میں مچل رہی ہے تو اس رات اپنے رب سے مانگ لو۔ نمبر 3 رمضان کی آخری رات۔ یہ وہ رات ہے جب رمضان الوداع کہہ رہا ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ جو اس رات اللہ کے سامنے جھک کر روتا ہے وہ دونوں جہانوں میں کامیابی پاتا ہے۔ اگر تمہیں رمضان میں عبادت کا شوق مل جائے تو جان لو کہ اللہ تم سے راضی ہے۔ رمضان ہمیں سکھاتا ہے کہ سکون چیزوں میں نہیں اللہ کے ذکر میں ہے۔ جو رمضان میں اپنے دل کو پاک نہ کر سکا وہ سال کے کسی مہینے میں بھی نہیں کر سکتا۔ رمضان کا مہینہ اللہ کے قریب ہونے کا سنہری موقع ہے اور 3 بدقسمت لوگ اس موقع کو ضائع کر دیتے ہیں۔ نمبر 1 جو روزے رکھ کر بھی گناہوں سے باز نہیں آتے۔ روزہ صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں بلکہ اپنی آنکھ زبان اور دل کو بھی پاک کرنے کا موقع ہے۔ جو شخص روزہ رکھ کر بھی جھوٹ غیبت اور بدکرداری سے باز نہیں آتا وہ رمضان کی برکتوں کو ضائع کر رہا ہے۔ نمبر 2 جو مغفرت طلب کرنے کی بجائے دنیا کی فکر میں لگے رہتے ہیں یہ مہینہ رحمت کو پانے کا وقت ہے مگر بدقسمت ہیں وہ لوگ جو رمضان میں بھی دلوں سے نفرت حسد اور دنیاوی معاملات میں الجھے رہتے ہیں اور اللہ سے سچی معافی نہیں مانگتے۔ نمبر 3 جن کے والدین زندہ ہیں مگر وہ ان کی دعائیں نہیں لیتے۔ رسول پاک نے فرمایا کہ وہ شخص برباد ہو جائے جس کے والدین بڑھاپے کو پہنچے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے۔ والدین کی خدمت نہ کرنا ان کی دعاؤں سے محروم رہنا سب سے بڑی بدقسمتی ہے۔ روزہ تمہاری روح کو طاقت دیتا ہے جبکہ دنیا تمہاری روح کو کمزور کرتی ہے۔ یہ مہینہ اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے اور اللہ کے قریب ہونے کا ہے۔ رمضان وہ دروازہ ہے جو تمہیں جنت کی راہ دکھا سکتا ہے۔ رمضان میں کی گئی دعائیں آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ رمضان برکتوں رحمتوں اور دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ اگر دل سے یقین کے ساتھ دعائیں مانگ لی جائیں تو زندگی بدل سکتی ہے۔ اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل اور تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں کیونکہ میرا مالک تیرے سوا کوئی نہیں۔ رمضان میں کی گئی دعائیں رزق صحت سکون قلب گناہوں کی معافی اور زندگی میں برکتوں کے دروازے کھول سکتی ہے۔ رمضان کی آخری راتوں میں سحری میں افطار کے وقت دل سے دعا مانگیں اور دیکھیں کہ کیسے آپ کی تقدیر بدلتی ہے۔ دعا وہ طاقت ہے جو ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتی ہے بس یقین پختہ ہونا چاہیے۔ جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ کبھی شکست نہیں کھاتا۔ دنیا کی محبت تمہیں تھکا دے گی مگر اللہ کی محبت سکون دے گی۔ جس نے اپنی نماز کو سنوار لیا اس نے اپنی زندگی کو سنوار لیا۔ اللہ کی رحمت سورج کی روشنی کی طرح ہے جو ہر ایک پر بلا تفریق برستی ہے۔ جب تمہارے پاس کچھ نہ ہو تب بھی دعا تمہارے پاس ہوتی ہے کیونکہ دعا سب سے بڑی طاقت ہے۔ اور آخر میں میری دعا ہے اے اللہ پاک رمضان تیری رحمتوں کا مہینہ ہے تیرے فضل اور کرم کا مہینہ ہے۔ اے اللہ پاک اس مہینے کی برکتوں رحمتوں اور نور کے صدقے میں ہمارے روزے قبول فرما۔ ہم سے روزے میں جو بھی غلطی اور کوتاہی ہوئی اس سے درگزر فرما۔ ہمیں معاف فرما۔ ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ ہماری دعاؤں کو قبول فرما اور ہمیں دنیا اور آخرت میں آسانیاں عطا فرما۔ آمین سم آمین۔